اچھا رمضان میں زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ ان کے پاس ٹائم تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو کھانے پینا نہیں ہوتا، دوسری ایکٹیویٹیز وہ لوگ کرتے نہیں ہیں یا انرجی نہیں بچی ہوئی ہوتی، تو وہ قرآن میں تھوڑا سا انٹرسٹ لینا شروع کرتے ہیں سب. لیکن اس میں دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ بولتے ہیں قرآن ختم کرنا ہے بس جلد سے جلد. تو آپ کیا کرتے ہو؟ مطلب آپ کیا سوچتے ہو کہ قرآن جلدی جلدی ختم کرنا چاہیے یا پھر جو ہے نا اس کو ترجمہ پڑھنا سمجھنا چاہیے، ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ دیکھیں اس اور میں جو رمضان میں ہی اس قرآن میں یاد آتا ہے سب دیکھیں کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو ہے نا انسان کے اوپر حق ہے. وہ کیا حق ہے؟ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ کم سے کم پورے سال کے اندر ایک مرتبہ قرآن کریم ختم ہونا چاہیے، کم سے کم. اور ویسے تو یہ ہے کہ ہر ختم روز ہونا چاہیے مطلب مطلب قرآن کریم کو آپ دیکھ کے کور ٹو کور پڑھ لیں. آپ پڑھیں، اور ایک مرتبہ یہ قرآن کا حق ہے. ہوں، پہلی بات تو یہ ہو گئی. صحیح. دوسری بات، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ پورے سال تو آپ کو پتہ ہے ہم اگر ایک موازنہ کرتے ہیں یا انالیسس نکالتے ہیں لوگوں کا، پورے سال تو لوگ قرآن کھولتے نہیں. یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. کیونکہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اتنا مگن ہوتے ہیں کہ وہ صبح جاتے ہیں، جب رات میں آتے ہیں تو ہم نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن کھولنی تو دور کی بات ہے. ہوں، فجر بھی رہ جاتی ہے، عشاء بھی رہ جاتی ہے، بیچ کی نماز پڑھ لیتے ہیں یا وہ بھی رہ جاتی ہے. میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. کوئی بولے کہ یار آپ پڑھتے تو ہم نہیں پڑھتے، بات جنرل بات کر رہا ہوں میں. تو اب آپ کو ملتا ہے ایک مہینہ. اب ایک مہینے کے اندر اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بالکل پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. لیکن دیکھیں دو چیزیں اس میں اہم ہیں. جب آپ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، ہر چیز کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس کے ایکسپرٹ کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں مطلب کافی لوگ بولتے ہیں ترجمے سے اکیلے نہ پڑھیں آپ، نہیں اس کی پڑھیں، کیا آپ وجہ ہے؟ پڑھیں. دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. ایک بندہ سافٹ ویئر ڈیولپ انجینئر ہے. اب وہ آتا ہے مجھے کہتا ہے کہ بھائی یہ کوڈنگ ہے، آپ کر لو. میں نے کوڈنگ کر لی. اس کوڈنگ کرنے کے بعد میری جو آؤٹ پٹ آیا، جو رزلٹ آیا، وہ غلط ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اس نے مجھے بتایا تھا اور میں نے کرنا شروع کر دیا، میں نے اسے سیکھا نہیں ہے. ایسے ہی ہوں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جو مولوی ہے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے جب سے لے کے اور جنازے تک کے مولوی کے پیچھے لگے رہتے ہیں. بھائی یہ لوگوں کا کانسیپٹ ہے. اور میں نے بہت سارے بڑے بڑے بزنس مین سے یہ بات سنی ہے. مطلب سمجھا نہیں یہ بات کو، لوگ کیا کہتے ہیں مطلب؟ کہ ہم کہتے ہیں نا، دیکھیں ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ایک ایکسپرٹ ہے. ہوں، تو دین کو سمجھنے کے لیے یا تو میں اتنا قابل ہو جاؤں، یا تو میں ان علوم کو سیکھوں خود سیکھوں. اور سیکھنے کے بعد میں لوگوں کو بتاؤں. میں تو سیکھتا نہیں ہوں. میں نے اگر پی ایچ ڈی کی ہوئی تو دنیاوی زندگی میں کی ہوئی نا، دنیاوی اس میں کی ہوئی ہے، ہوں، دین میں نہیں کی ہوئی. اب جب میں سیکھنے کے بھی نہیں جاتا مولوی صاحب کے پاس، کیوں؟ کیونکہ میں سوچتا ہوں میں یوٹیوب سے سیکھ لوں، میں سوچتا ہوں کہ میں خود پڑھ لوں گا. جب اے بی سی ڈی بچے کو پڑھائی جاتی ہے تو اس کو لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے. اسکول جاتا ہے تو اتنا بڑا دین بغیر سوچے سمجھے کس طرح آ جائے گا؟ محنت کرنی پڑتی. ہوں، تو اس لیے قرآن کریم آپ پڑھیں، جو چیز سمجھ میں نہیں آئے اس کو اس کے ایکسپرٹ سے پوچھیں. گوگل نہیں بتائے گا، صحیح. گوگل ایکسپرٹ نہیں ہے، گوگل کا یہ کام نہیں ہے. گوگل کے پاس تو صرف ڈیٹا ہے. یوٹیوب کا یہ کام نہیں ہے. ہوں، اس کی جو باریک بنی ہے، اس کی جو مسائل ہیں. دیکھیں آپ انگلش سیکھنے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ ٹیچر. گرامر بھی ہاں ٹیچر پڑھاتا ہے. قرآن کریم کی بھی گرامر ہے. اور تو ہم وہ نے بھی تو یوٹیوب پہ ابھی ٹیچرز آ چکے ہیں ٹیچرز نا. تو آ چکے ہیں، لیکن آپ کو سمجھائے گا؟ آپ سمجھتے ہیں؟ پورا سنتے ہیں ہم؟ ایک کلاس میں آپ سیکھ لیں گے؟ نہیں. آپ ڈیلی اسکول جاتے ہیں تو آپ سال کے اندر ایک کلاس پاس کر کے دوسری کلاس میں جاتے ہیں. 30 پارے جو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں یہ پہاڑ پہ بھی اتار دیتا تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. سورہ حشر میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اچھا اب میں اس کی طرف آؤں گا. دیکھیں قرآن کریم کی اگر آپ ایک حرف پڑھتے ہیں نا تو 10 نیکی ملتی ہے. الف لام دوسرا حروف ہے اور میم تیسرا حروف ہے. تو اگر آپ دیکھ کے پڑھتے ہیں، خالی بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں، وہ ثواب اس پہ بھی آپ کو ہے. صحیح. کہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں بغیر دیکھے مطلب سمجھنے، آپ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ آپ ایک مہینے میں نہیں سمجھ سکتے. جب آپ پہلی کلاس کو یا KG1 کو KG2 کو پورے ایک سال میں کور کر کے دوسری کلاس میں جاتے ہیں تو 30 سپارے آپ ایک مہینے میں کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ پھر ہمیں کیا مطلب، یہ تو پھر مہینہ نکل جائے گا، مہینہ کیا نہیں کرے نکلے گا. گا؟ مہینہ اس کے لیے پھر آپ کو اپنے جو معاملات ہیں دنیاوی اس کو کم کرنے پڑیں گے اور دین کو زیادہ ٹائم دینا پڑے گا. قرآن کریم کو دیکھ کے پڑھیں
تاکہ آپ ہر روز ایک سپارہ پڑھیں گے تو آپ کے 29 دن کے اندر کیا ہو جائے گا، 30 دن کے اندر آپ کے قرآن کریم ختم ہو جائے گا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی، اب رہ گئی بات قرآن سمجھنے کی، تو اس کے لیے آپ کسی ماہر کو، مطلب یہ ایکسپرٹ کو، آپ کہہ رہے ہیں کہ رمضان میں ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے تو وہاں سے آپ اپنی عادت ڈالیں عادت ڈالیں، اور پھر پوری زندگی پھر اس کو پوری چلائیں. زندگی اس کو آپ اڈاپٹ کریں. ایک مطلب ایک سیکشن رکھ لیں، ایک ٹائم رکھ لیں نا کہ بھائی وہ پھر پوری زندگی چلتا رہے. چلتا رہے چیز. اگر کوئی پریکٹس ہو گئی 30 دن کے لیے تو اب آپ کی، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ ہیبٹس بناتے ہیں جو لوگ تو 21 دن کا ٹائم ہوتا ہے اس میں کہ کوئی بھی نئی ہیبٹ بنانی ہے یا چھوڑنی ہے تو اس میں تو 30 ڈیز 29 ڈیز کا ٹائم مل جاتا ہے آپ کو. ایسے ہی پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے آج 29 ڈیز کا ہی روزہ ہو رہا ہے. تو اس دفعہ پتہ نہیں 29 کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. اچھا بھائی، ایک اور مسئلہ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ افطاری ہو جاتی ہے یہ نا، پھر ہم جاتے ہیں تراویح کے لیے تو اس میں بڑی سستی ہوتی ہے اور کھانا بہت کھایا ہوا ہوتا ہے تو نیند بھی آ رہی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا ٹپس آپ کیا یوز کرتے ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ تراویح پڑھاتے ہیں. تو دیکھیں یار، میں اگر اپنی ذاتی بات کروں تو پہلے شروع کی بات کرتا ہوں. جب میں سن 2000 میں نے پڑھانا شروع کی تھی تو اس ٹائم جب ہم افطاری کرتے تھے، افطاری کے بعد ہم پھوڑ پھاڑ دیتے تھے، جتنا کھا سکتے تھے کھاتے تھے. لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا تھا، ہم تراویح میں نہیں کھڑے ہو سکتے تھے، ہم پڑھا نہیں سکتے تھے جس طرح پڑھانا چاہیے. صحیح. تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ سیکھا اپنے بڑوں سے کہ کھجور کھانے کے بعد کھانا کھا لیتا ہوں. میں کھانا کھا لیتا ہوں. جتنی بھی پیاس لگتی ہے میں پورے افطاری کے اندر 1 گلاس یا آدھا گلاس پانی پیتا ہوں بس. ٹھیک ہے. تاکہ اچھا جب آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کو بھوک لگی ہے اور جلدی آپ کھا لیتے ہیں زیادہ، تو بھوک تو آپ کی مٹ جاتی ہے، لیکن جو آپ کی باڈی کے اندر یا جو وزن ہوتا ہے یا چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی طبیعت عجیب سی ہو رہی ہوتی ہے وہ رہتی ہے، ڈکاریں آ رہی ہوتی ہیں. ایسی ہے نا. اگر آپ کیا کرتے ہو، اگر آپ آدھا گلاس یا 1 گلاس اپنا آپ کو اس تراویح اس افطاری کے ٹائم پہ اگر آپ اپنا آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں نا، اس کے بعد آپ رات تک کے آپ 10 گلاس پانی پی لیں. نارملی لوگ 12 بجے 11 بجے سوتے ہیں تراویح کے بعد، تو اس ٹائم تک 8 گلاس پانی پی لیں. مطلب آپ کہہ رہے ہو تراویح کے بعد کھانا وانا جو کرنا ہے وہ کر لو. اگر آپ یہ روٹین بنائیں گے، دیکھیں تراویح کا روزے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں دن بھر فاسٹنگ پہ ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور تلاوت بھی کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں. اب میرا روزہ کھلا تو میں اپنے جان کے اوپر اب ظلم کر رہا ہوں. کیسے کہ میرا معدہ خالی ہے، میں نے اس کے اندر کیا کیا، اسٹرنگ کے اندر دودھ ملایا اور میں پی لیا. یہ آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. پہلی بات. اب لوگ کیا کہتے ہیں، اسے پیاس بجھ جاتی ہے. آپ نے پیاس تو آپ پانی پی کے تھوڑا رک جائیں گے، پیاس آٹومیٹکلی آپ کے بجھ جائے گی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات، آپ سموسے پکوڑے تیل والی چیز اس خالی پیٹ میں کھا رہے ہوتے ہیں. تو یار پھر آپ یہ ہٹا دیں گے تو رمضان ہی نہیں لگے گا. تو رمضان تو لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنے کا نا. نہیں مطلب میں ویسے بتا، آپ کی باڈی ڈیٹاکس ہو رہی ہوتی ہے رمضان کے اندر، اور آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اور بڑھا، آپ اس کو اور بڑھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ صبح سحری تک کے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ اپنے زیادتی کر رہے ہیں آپ نے. اچھا میں آپ کو ایک مثال دوں. آپ کبھی وہاں گئے ہیں، کیا نام ہے، جو لوگ جانور پالتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، فارم ہاؤس بنائے ہوئے. ہاں. آپ اس کو جا کے پوچھیں، یار آپ نے اتنا بڑا جانور ماشاءاللہ رکھا ہے اور اتنے kg آپ بڑھاتے ہیں اور آپ لوگوں کی پلائی بھی کرتے ہیں، اس سے پوچھے کبھی آپ، وہ پتہ کیا بولے گا، بولے گا میں اس کو صبح کھلاتا ہوں اور شام میں کھلاتا ہوں، بس 2 ٹائم. تم کھلاتے ہوں گے نا؟ کھلاتے ہیں لیکن 2 ٹائم. جب آپ رات سے لے کے مغرب سے لے کے فجر تک کھا رہے ہوتے ہیں، مطلب سحری تک کے کھا رہے ہوتے ہیں، تو پہلی بات تو آپ سحری کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے، سو جاتے ہیں. ایسے ہی. کیونکہ آپ نے 12-1 بجے تک کھایا، اس کے بعد سحری میں تو بولے یار بس پانی پی لوں گا، پانی پی کے روزہ رکھ لوں گا. جبکہ جس کو کھانے کا ثواب ہے وہ کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ صحیح، اس کو کھانے کا ثواب ہے، سحری کھانے کا ثواب ہے، بغیر سحری کا روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کسی وجہ سے مجبوری کے تحت آپ کی آنکھ نہیں کھل سکی کیونکہ روزے فرض ہیں آپ کے اوپر، تو آپ اس کو پوچھیں، اس پلائی کرنے والے کو 2 ٹائم کھلاتا ہوں. صبح پیٹ بھر کے کھاتا ہے، شام میں پیٹ بھر کے کھاتا ہے، چاہے وہ 4 بجے ہو یا 6 بجے ہو، پھر نہیں کھاتا. اس کے علاوہ پانی. اور آپ پرانے زمانے کے لوگوں سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں ہم فجر کے ٹائم پہ نماز پڑھ کے کھاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے اشراق کے ٹائم پہ کھاتے ہیں اور عصر کے ٹائم کھانا کھا لیتے ہیں یا مغرب کے ٹائم پہ، اس کے بعد نہیں کھاتے. ان کی صحت برقرار ہے.
ان کو کوئی بیماری نہیں, ان کو کینسر نہیں, اس کو بلڈ پریشر نہیں, شوگر نہیں, کوئی بیماری نہیں اس کو. صحیح. تو آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اگر آپ یہ روٹین بنائیں, فروٹ چاٹ بنائیں, فروٹ کھائیں, چاٹ نہیں بنایا, ہر بندے کا اپنا اپنا فروٹ کھائیں, روزہ کھولیں, کھانا کھا لیں, آپ کی طبیعت نہیں خراب ہوگی. ایک دن کر کے دیکھیں. نہیں کھایا ایک نہیں, اگر تھوڑی بہت بھوک لگ رہی ہے تو آپ رات کے لیے دودھ پی سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, فاسٹ فوڈ چل رہا ہوتا ہے, سب چل رہا ہوتا ہے, قضا چل رہی ہوتی ہے, قضا چل رہی ہوتی ہے نا, تو آپ اپنا ظلم کر رہے ہیں نا, آپ اپنی باڈی کو تھوڑی ڈیٹاکس کر رہے ہیں, اور جو حکم ہے وہ تھوڑی پورا کر رہے ہیں. نہیں ہو رہا اس کا رمضان کا.